السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل جائے گی اور آپ کو ہماری کوئی ویڈیو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ عورت و مرد کے اعضاء کے ساتھ ہی ہر صورت فرائض میں لائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جس مقدمے کے دوسرے شعبوں پر مکمل ہدایت نام پیش کیا ہے، وہیں مرد اور عورت کا ملنے کا طریقہ بھی واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بالکل کھیتیاں ہیں، تم جب چاہو آؤ اور اپنے بھلے کا کام پہلے کر لو، یعنی وہ طریقے استعمال کرو جس میں آئندہ کام ہو سکے۔ غیر فطری طریقے استعمال ہرگز نہ کرو، ورنہ تنجم اور حیات برباد ہو جائے گا۔ لیکن مرد و عورت کی سلامتی، سکون، تمام چیزوں کی صورت بس یہی ہے کہ جو اس میں صاف صاف بتایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے بالکل نہیں شرماتا۔ ایسی عورتوں سے کسی بھی جگہ سے جمع نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی۔ اسی طرح بہت ساری باتیں، بہت ساری احادیث موجود ہیں جو کہ مرد کے تخمِ حیات کو بچا لینے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کے بتائے گئے طریقوں پر قائم رہنا چاہیے اور اسلام کو فالو کر کے ہمیں اپنی زندگی میں پرسکون اور آرام سکون کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ تم عورتوں سے بالکل دور رہو، حیض کے دنوں میں عورتوں سے بالکل نزدیکی نہ کرو جب تک وہ ناپاک ہوں، ان کے پاس تب جاؤ جب وہ پاک ہو جائیں۔ اور ہر جگہ یہی فرمایا گیا ہے کہ ناپاکی کے دن دوری بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں سے بھی کہیے میری چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا چینل گرو کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہماری پوری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔